بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام نے جب فارس پر حملہ کیا تو ایک ایسے شہر کا محاصرہ کیا جس میں بادشاہ کا تخت بھی تھا۔ محاصرہ کیے ہوئے مسلمانوں کو کافی دن گزر گئے۔ بادشاہ نے اپنے ہم نواؤں سے مشورہ کیا کہ ان لوگوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، یہ تو جدھر بھی قدم اٹھاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر یہ ہم پر مسلط ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ لوگوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت آپ ان کو بلا کر اپنا دبدبہ اور جاہ و جلال دکھائیں، یہ بھوکے ننگے لوگ ہیں، یہ ہمارے مال و دولت سے ڈر جائیں گے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے پیغام بھجوایا کہ صلح کے لیے کوئی بندہ بھیجو جو مذاکرات کرے۔ صحابہ کرام نے ایک صحابی کو اس کی طرف روانہ کیا۔ یہ ایسے صحابی تھے جن کا کرتا پٹا ہوا تھا اور ببول کی کانٹوں سے سلا ہوا تھا۔ ان کے بیٹھنے کے لیے گھوڑے پر زین نہیں تھی بلکہ ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر آئے اور ہاتھ میں صرف نیزہ تھا۔ وہاں جا کر بادشاہ کی تخت پر بیٹھ گئے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تمہیں کوئی لحاظ نہیں کہ تم کس کے پاس آئے ہو، نہ کوئی آداب کا خیال ہے، نہ طریقہ نہ سلیقہ۔ فرمایا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بادشاہوں کے دربار میں اسی شان سے آنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ یہ سن کر اسے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے سلامتی پا جا۔ کہنے لگا نہیں قبول کرتا۔ فرمایا اگر نہیں قبول کرتا تو پھر حکومت ہماری ہوگی اور تمہیں رہنے کی پوری آزادی ہوگی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی حکومت ایسے بھوکے ننگے غریب لوگوں کے حوالے کر دیں؟ صحابی فرمانے لگے اچھا یہ یاد رکھنا، اگر یہ بات نہ مانی تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، تلوار ہمارا اور تمہارا فیصلہ کرے گی اور تمہاری بیٹیاں ہمارے بستر بنایا کرے گی۔ بڑے دربار میں تلواروں کے سائے میں بادشاہ کو اس طرح بے خوف ہو کر ایک بات کہہ دی۔ درباریوں کے سامنے یہ بات سن کر بادشاہ کا پسینہ چھوٹ گیا، اس کی بڑی سختی ہوئی۔ کہنے لگا اچھا تمہاری یہ زنگ بری تلواریں ہیں، تم ان کے ساتھ ہمارا کیا مقابلہ کرو گے؟ آپ تڑپ کر بولے اے بادشاہ تم نے ہماری زنگ بری تلواروں کو تو دیکھا ہے لیکن تلواروں کے پیچھے والے ہاتھوں کو نہیں دیکھا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کن ہاتھوں میں یہ تلواریں ہیں۔ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ جی ہاں، جو غیر اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ ان کی گفتار میں یوں تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، انہیں نیند آئی، وہ کیلولہ کی نیت سے ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اس درخت میں سے آواز آ رہی تھی جس کے نیچے یہ لیٹے ہوئے تھے۔ جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایسے واقعات رونما کر دیتے ہیں۔ درخت انہیں کہہ رہا تھا یا سری کن مثلی، اے سری تو میرا جیسا ہو جا۔ وہ یہ آواز سن کر بڑے حیران ہوئے۔ جب پتہ چلا کہ یہ آواز درخت سے آ رہی ہے تو آپ نے اس درخت سے پوچھا کیف اکون مثلک، اے درخت میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ درخت نے جواب دیا ان الذین یرموننی بالاحجار فارمیہم بالاسمار، اے سری جو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنے پل لوٹاتا ہوں، اس لیے تو بھی میرے جیسا بن جا۔ وہ اس کی یہ بات سن کر اور بھی زیادہ حیران ہوئے، مگر اللہ والوں کو فراست ملی ہوتی ہے، لہٰذا ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اگر یہ درخت اتنا ہی اچھا ہے کہ جو اسے پتھر مارے یہ اسے پھل دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے درخت کی لکڑی کو آگ کی غذا کیوں بنایا؟ لہٰذا انہوں نے پوچھا کہ اے درخت اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو فکیف مسیرک الی النار، یہ بتا کہ اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ اس پر درخت نے جواب دیا اے سری میرے اندر خوبی بھی بہت بڑی ہے مگر اس کے ساتھ ہی ایک خامی بھی بہت بڑی ہے، اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبی پر پانی پھیر دیا، اللہ تعالیٰ کو میری وہ خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا۔ میری خامی یہ ہے فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هَكَذَا هَكَذَا، جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ہی ڈول جاتا ہوں، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے۔
ایک دفعہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا گیا۔ انہوں نے حکام کی مرضی کے خلاف فتویٰ دیا۔ ان کو سزا کے طور پر گدھے پر بٹھایا گیا اور ان کے چہرے پر سیاہی مل دی گئی۔ پھر وقت کے حاکم نے حکم دے دیا کہ انہیں مدینہ میں پھراؤ، لہٰذا مدینہ منورہ کی امام اور فقیہ کے چہرے کو سیاہ کر دیا گیا اور گدھے پر بٹھا کر پھرایا گیا۔ اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جرأت دیکھیے، فرمانے لگے، لوگوں، تم میں سے جو پہچانتا ہے کہ میں امام مالک ہوں وہ تو پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ یہ بھی سن لے میں اس کا بیٹا مالک ہوں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ دین کے معاملے میں انہوں نے ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دین کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات حکیم محمد اجمل کی کوٹھی پر ہوئی، غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کے پیٹھ پر زخموں کے بڑے بڑے نشان ہیں۔ اس نے رشتہ داروں سے پوچھا، انہوں نے گھر والوں سے پوچھا، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ اہل خانہ سے بھی اس بات کو چھپائے رکھا۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کلکتہ گئے ہوئے تھے۔ ان کو شیخ الہند کی وفات کا پتہ چلا تو وہاں سے جنازہ میں شرکت کے لیے آئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے، یہ ایک راز تھا اور حضرت نے منع فرما دیا تھا کہ میری زندگی میں تم کسی کو نہیں بتانا، اس لیے یہ امانت تھی اور میں بتا نہیں سکتا تھا۔ اب تو حضرت وفات پا گئے ہیں، لہٰذا اب تمہیں بتا سکتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ جب ہم مالٹا میں قید تھے، اس وقت حضرت کو اتنی سزا دی جاتی کہ جسم پر زخم ہو جاتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ فرنگی انگارے بجھا دیتے اور حضرت کو اوپر لٹا دیتے تھے۔ جیل کے حکام کہتے کہ محمود، صرف اتنا کہہ دو کہ میں فرنگیوں کے خلاف نہیں ہوں، آپ کو ہم اتنا کہنے پر چھوڑ دیں گے، مگر حضرت فرماتے کہ نہیں، میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ وہ ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ حضرت جب اپنی جگہ پر رات کو سونے کے لیے آتے تو سو بھی نہیں سکتے تھے، نیند نہ آنے کی وجہ سے بھی تکلیف اور ادھر سے بھی اذیتیں۔ ہم لوگ حضرت کے حالات دیکھ کر پریشان ہو جاتے۔ ہم نے ایک دن رو کر کہا، حضرت آخر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحیل لکھی ہے، لہٰذا کیا کوئی ایسا ہیلہ ہے کہ آپ ان کی سزا سے بچ جائیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ اگلے دن حضرت کو پھر سزا دی گئی۔ جب کئی دن متواتر یہ سزا ملتی رہی تو ایک دن ایک فرنگی کھڑا ہو کر کہنے لگا، تجھے ہے کیا؟ تو یہ کیوں نہیں کہنا چاہتا کہ میں فرنگیوں کی مخالف نہیں ہوں؟ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ میں اللہ کی دفتر سے نام کٹوا کر تمہاری دفتر میں نام نہیں لکھوانا چاہتا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت آئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کو اذیتناک سزا دی گئی ہے۔ ہم حضرت کے ساتھ 3-4 شاگرد تھے۔ ہم نے مل کر عرض کیا، حضرت کچھ مہربانی فرمائے۔ اب جب حضرت نے دیکھا کہ مل کر بات کی تو ان کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ فرمانے لگے، حسین احمد، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت سمیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں امام احمد بن حنبل کا، جن کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ اگر ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا۔ میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کے ہاتھوں کو کلائیوں کے قریب سے توڑ کر بیکار بنا دیا گیا تھا۔ حسین احمد، کیا میں ان فرنگیوں کے سامنے شکست تسلیم کر لوں؟ نہیں، یہ میرے جسم سے جان تو نکال سکتی ہیں مگر دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ سبحان اللہ، جب ایسی استقامت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فیض بھی جاری فرما دیتے ہیں۔